نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دورہ تحقیق المسائل اپنی شان و شوکت سے جاری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، وقت دیا ہے، گھر سے نکلے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو، فائدہ نہ اٹھائیں تو قصور دورہ تحقیق المسائل کرنے والوں کا نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ جب سر پہ پڑتی ہے تو یاد آ جاتی ہے کہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، ہر فتنہ اپنے عروج کی کوشش کر رہا ہے، ہر فتنہ۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو اپنی نبی کی سنتوں سے کیسے ہٹایا جائے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، پہننے سے، کھانے سے، پینے سے، یہ جتنی بھی سنتیں ہیں، یہ ساری سنتیں ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہیں؟ میں کسی ایک کی نہیں، میں ہر باطل کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کسی نے کہاں سے شروع کیا، کسی نے کہاں سے شروع کیا، نام لیبل ایسا لگاتے ہیں۔ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ ایسا لیبل لگاتے ہیں، بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اصل حق تو یہ نظر آ رہی ہے، اصل بات تو یہ ہے، بلکہ بظاہر جب پردہ اٹھاؤ تو ایسی نحوست، ایسی گندی چیزیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس دورہ تحقیق المسائل میں آپ نے بہت سارے مسائل پڑھے ہیں۔ ابھی جس مسئلے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں سننے کے لیے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں دعویٰ کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے اور اہل باطل کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا دعویٰ کیا ہے اور اہل باطل کا دعویٰ کیا ہے۔ جب میں اور آپ اس دعوے پہ نظر کریں تو سچ پوچھو ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے پہلے ہی باطل اپنا بستر اٹھا کے بھاگ جاتا ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے فون کیا، سائیں ہمارے علاقے کے اندر کچھ غیر مقلد ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، مسئلہ رفع دین اٹھایا ہوا ہے، وہ قدر رفع دین نہیں کرتے آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز میں رفع دین کیا کریں۔ میں نے انہوں نے کہا سائیں آپ وقت دیں اور آ کر بات کریں، آ کے ہمارے علاقے میں درس دیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر میں یہاں سے نکلوں وہاں پہنچوں، کب آؤں کب پہنچوں، اس سے پہلے میں آپ کو فون پہ چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، شاید 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور آپ ان سے یہ سوال کریں، انشاءاللہ آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع دین کیے ہیں پھر چھوڑ دیے، اور آپ کا دعویٰ ہے کیا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ رفع دین کیے ہیں، ہمیشہ رفع دین کرنے کی
کوئی ایک بھی حدیث پیش کرو تاکہ معلوم ہو کہ آپ حدیث کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا سائیں ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پکی اور ٹھکی بات ہے، آپ کچھ بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک حدیث بھی اس دعویٰ پہ نہیں ہے کہ حضور نے ہمیشہ رفع دین کیے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نے ہمیشہ رفع دین کیے تھے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور نے رفع دین کیے تھے پھر چھوڑ دیے۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ حضور نے رفع دین کیے ہیں اور ہمیشہ کیے ہیں، ہمیشہ پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب وہ بخاری کی دلیل پیش کریں گے، صحیح بخاری میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیے تھے، یہ تو دلیل ہماری ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے رفع دین کیے تھے، حضور نے رفع دین کیے تھے پھر چھوڑ دیے نا، کیے تھے یہ تو ہماری دلیل ہے۔ کان یرفع، حضور رفع دین کرتے تھے، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ آپ دلیل پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ حضور نے ہمیشہ رفع دین کیا ہو۔ تو میرے دوستو ان کو بات سمجھ میں آئی، الحمدللہ۔ اب وہ دوبارہ بار بار فون نہیں کرتے، ان کے علاقے کے اندر تھوڑا سا صبر آ گیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے ہم نے دعویٰ پر دیکھا کہ کیا ہے۔ اسی طرح آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اس مسئلے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ان کے یہاں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 2، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ قول حق ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو ان کی یہ دعویٰ سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو انہوں نے کہا سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا جو سینے سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم ان سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ اے دوستو یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں۔ ہماری کمی کیا ہے؟ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم جب سوال سنتے ہیں نا فوراً جواب کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح فلاں نے یہ سوال کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ صحیح فلاں نے یہ سوال کر دیا، اب کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں، اس سوال کے اوپر ان کے سوال کر دیں، خود ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب دعویٰ ان کا کیا ہے اس کو دیکھو۔ آپ ایک حوالہ یہ یاد کرو قول حق والا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ ان سے سوال کرو کہ بھئی جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں، بولو ایک دلیل پیش کرو، ایک حدیث پیش کرو، ایک پیش کرو، کہاں لکھا ہوا کہ نماز نہیں ہوتی؟ ان کے پاس نہیں ہے۔ رفع دین نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی، کہاں لکھا ہوا کہ نماز نہیں ہوتی؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا دعویٰ بڑا ہے۔ بھائی آپ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ آپ لوگوں کی نماز صحیح بخاری سے ثابت نہیں ہے۔ آپ بخاری اٹھائیں اور بسم اللہ کر کے اس کو دو، یہ بخاری پکڑ لے اور پوری نماز مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ ابھی میرے پاس چند دن پہلے ایک بندہ جو مسلکاً بریلویہ سے استاد محترم سے رابطہ کیا، استاد محترم نے میرا نمبر دیا اور پھر وہ میرے پاس آئے اور یہی دلائل، مسئلہ رفع دین کا تھا، یہی دلائل میں نے ان کو دیے، ان کو سمجھائے، اور الحمدللہ اس کے علاقے کے غیر مقلد جو تھا وہ خاموش ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا دلیل، آپ فوراً جواب کی کوشش نہ کریں، سوال کر دیں۔ سائیں آپ نے یہ کہہ دیا بخاری پکڑیں اور ہمیں پوری نماز سکھائیں، کبھی بھی نہیں سکھا سکتا۔ کیوں؟ آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے، ان کو بولو تکبیرہ تحریمہ امام زور سے کہتا ہے اور مقتدی آہستہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث دکھاؤ، صحیح بخاری کیا سیاہ ستہ میں دکھاؤ۔ آگے چلیں، آپ ثنا پڑھتے ہیں، ہم ثنا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کے بعد، ان سے کہو یہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ حدیث پیش کرو۔ اور اگر کوئی بندہ ثنا نہ پڑھے، ثنا کے بغیر اس نے نماز شروع کر دی، اب آیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح بخاری میں سے حدیث دکھاؤ۔ میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر،
ہم کیا کرتے ہیں سائیں، اس نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو دو نا، اس کا جواب تو بعد میں، پہلے ہمارے سوال کا جواب تو دینا۔ کیوں؟ اس نے سوال ہی صحیح نہیں کیا، وہ یہ کہتا کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں سمجھ میں آتی۔ اس نے کہا کہ آپ کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ کہتا آپ کے پاس حدیث نہیں ہے۔ صحیح ہے، حنفیوں کے پاس حدیث تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے، اور وہ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پر۔ ایک مثال میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ان کی حدیث کو لے لیں، سینے پر ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس 4 حدیثیں موجود ہیں، اس فائل میں ہی موجود ہیں 4 حدیثیں، ان 4 احادیث میں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، وہ تو یہ کہتے ہیں باندھنا کہاں ہے، جگہ کون سی ہے، ہم کہتے ہیں جگہ تو بعد میں، پہلے یہ تو بتاؤ طریقہ کیا ہے۔ آپ نے جگہ کو منتخب کر لیا، طریقے کو چھوڑا ہے۔ آپ طریقہ دیکھ لیں، پہلی حدیث جو اس میں ذکر کی ہے صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے اندر ہاتھ کیسے باندھیں۔ آپ دیکھیں وہ طریقہ کیا ہے، 4 حدیث کا خلاصہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جب نماز میں ہاتھ باندھیں تو یہ چھوٹی انگلی، یہ انگوٹھا، اس سے آپ اس کلائی کو پکڑیں اور یہ تینوں انگلیاں اس بازو کے اوپر بچھا دیں۔ یہ ہے طریقہ۔ میرے دوستو، یہ 4 احادیث کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ان 4 احادیث میں یہ طریقہ آ گیا کہ آپ نے نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں۔ اب ان کی دلیل لے لیں صرف سمجھانے کے لیے۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ سینے پر۔ جو بندہ سینے پر ہاتھ باندھے اور یوں کرے، یہ کر سکتا ہے؟ کتنا مشکل ہے۔ اور حقیقت پوچھو، اگر عقل سے بندہ سوچے نا، عقل سے، وہ بھی یہ برا لگتا ہے، عقل سے بھی سوچے تب بھی برا لگتا ہے۔ مجھے دوستو یہ بتاؤ، کوئی بندہ کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہو اور ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جائے، اچھا لگے گا؟ آپ اپنے پیر مرشد کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو جائیں، اچھا لگے گا؟ خوف خدا کرو، مرنا ہے، کل جواب دینا ہے۔ کیا خدا کو جواب دو گے؟ کیا حضور کو تم بتاؤ گے کہ کیا ہم نے کون سی سنت کو ادا کیا تھا، کہاں سے کہاں پہنچے ہو؟ خود خوف خدا ہونا چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسے باندھو کہ خوبصورت لگتا ہو۔ استاد محترم سے، ہمارے سعید آباد کے اندر استاد محترم کا ایک مرتبہ بیان تھا، استاد محترم سے ایک چٹ آئی اور سوال ہوا کہ آپ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے یہ ناپاک جگہ ہے، اگر ناپاک جگہ پر ہاتھ باندھیں تو مسلک حنفی بنتا ہے، اور اگر سینے پر ہاتھ باندھیں، سینہ پاک جگہ ہے، پاک جگہ پر ہاتھ رکھ کر باندھیں نماز میں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ استاد محترم نے جواب دیا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھیں، آپ کہتے ہو سینے پر باندھیں۔ جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ ناپاک جگہ پر رکھتے ہیں۔ ہاتھ ہم بھی باندھتے ہیں، آپ بھی باندھتے ہیں، جگہ آپ کی اور ہے، ہماری اور ہے، لیکن ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کا طریقہ ایک ہے۔ کیوں؟ آپ الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، سیدھا اوپر رکھتے ہیں، دایاں اوپر اور بایاں نیچے رکھتے ہیں، تو آپ جو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اور الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو یہ الٹا ہاتھ استنجا کے لیے ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ناپاک ہاتھ ناپاک جگہ پر رکھیں، مسلک احناف بنتا ہے، اور حسینہ پاک ہے جس میں خدا کا نام بھی ہے، خدا کا نام بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اس پاک جگہ پر ناپاک ہاتھ رکھیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ جو تمہیں پاک، جو تمہیں نصیب ہو، جو تمہیں پسند ہو تم اختیار کر لو۔ تو میرے دوستو، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب میں نے 4 حدیثوں کا حوالہ دیا ہے جو آپ کے کتاب میں اس فائل میں صحیح بخاری اور اس کے علاوہ سنن نسائی، صحیح ابن حبان، سنن ابی داؤد، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں۔ ان 4 حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے، ہمیں ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، طریقہ کیا ہے۔
میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اس ذکر کو یاد رکھیں۔ اب ان سے کہیں، اگر وہ بتا دے اس کو بولو یہ رکھ کے دکھاؤ، یہ رکھ کے دکھاؤ، یہ سیدھے سیدھے بنے اور رکھ کے دکھاؤ، ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ 4 حدیثوں کی مخالفت کرنی ہے، ایک کو لینا ہے، اور ہم نے سب کو۔ آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے، اور جس کے پیچھے لگو گے تو، اور خلفائے راشدین کی عمل کو حضور نے کیا فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ میرے دوستو، خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، فصلی لربک وانحر کی تفسیر فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آ گئی ہے، اور خلیفہ راشد بھی ہیں، ہم نے اس کا عمل کیوں نہیں لیتے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف بغض، اناد، حسد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھاؤ، میں آگے بات کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کتنی دوستی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، وقت بچا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ان کی دوستی امام بخاری سے رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی ہے، امام بخاری کی کتنی روایت ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری میں کتنے مسائل ہیں جو یہ نہیں لیتے۔ میں نے صرف عرض کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف حسد، بغض، اناد اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو احناف کے خلاف ہو، انہوں نے وہ کام کرنے جو امام صاحب کے خلاف ہو، امام صاحب جو کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ ان کے یہاں صحابہ حجت نہیں، ان کے یہاں صحابہ حجت نہیں۔ میں مزید نہیں، میں تو اللہ معاف فرمائے، ان کے جب عرف جادی وغیرہ تم پڑھو گے نا تو آپ کو عقل دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، یہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ مجھے ایک دوست نے ہدیۃ المہدی دی، انہوں نے مجھے فون کیا، میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ وہ ہدیۃ المہدی ان بیچاروں کی تھی، اور ایسے ایسے مسائل، اللہ کی پناہ، الحفظ واللہ۔ اور ان کے یہاں جو بندہ زندہ ہے نا، ان کو کہتے ہیں یہ ہمارا بہت شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا ہے، جب وہ بندہ مر جائے نا ہم اس کے مقلد ہیں۔ زبیر علی زئی کی، جس کی یہ بات کرتے ہیں، وہ جب زندہ تھا ان کو جو باتیں پوری نہیں ہوتی تھی، زبیر علی زئی پہ بڑا ان کو فخر تھا، ناز تھا، اور جب فوت ہو گیا کہا ہم اس کے مقلد تھوڑی۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے مسلک پر دلائل تو بہت ہیں، ہمیں صرف دلائل کے دعویٰ پر، جو مسئلہ ہے اس کے مسئلے کے دعویٰ پر توجہ کریں تو ہمارا مسلک واضح ہو جاتا ہے، ان کا واضح ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجھے بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت منقول ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تفسیر عرض کرتے ہیں، اس تفسیر کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ناپاک جگہ پر، اب مجھے بتاؤ مثال کیسی دینے جس میں خود پھنس رہے۔ زبیر علی زئی کی مثالیں دیتے ہیں کہ زبیر علی زئی ہمارا بہت بڑا، جب انہی کی احادیث پیش ہوتی ہیں نا، ان کے دلائل، ان دلائل میں ان زبیر علی زئی خود ان کو کہتا ہے کہ یہ حدیث تمہاری ضعیف ہے، ان کے خود کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، وہ بھی آگے آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مسئلہ جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت بھی ہے۔ نمبر 2، قول حق میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ وہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے صرف اتنا ذہن میں رکھ لیا نا، تب بھی ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہمیں اگر بات کرنے میں صرف اتنا ذہن میں آ جائے نا کہ بھئی آپ کی دعویٰ تو یہ ہے، اس کے مطابق حدیث تو پیش کرو، کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، ایک حدیث تو پیش کرو، ان کے پاس ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اس دور میں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں بھی، اس علاقے میں آپ کے یہاں اگر ان مسائل پر بحث نہیں ہوتی تو آپ شروع کر دیں۔ بحث لوگوں سے نہیں، اپنے دوستوں سے۔
اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے لوگوں کو بتاؤ، اپنے یونیورسٹی اور مدرسے کے لوگوں کو بتاؤ، ان کو بتاؤ صحیح آپ آ جائیں شام انشاءاللہ ہم چائے پئیں گے، چائے پینے کے بہانے سے ہم چائے بھی پئیں، کچہری بھی کریں، گپ شپ بھی لگائیں اور ایک مسئلے کے تھوڑا سا ذکر بھی کر لیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی بندے نے کسی سے پوچھنے سے آر محسوس کرتا ہے، تو اس سے آپ جب مذاکرے میں بیٹھیں گے تو اس کو آر نہیں ہوگی، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ کا مسئلہ اس کے ذہن میں بھی آ جائے گا، اور جب بھی کبھی اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ بندہ نہیں ڈھونڈے گا، وہ سیدھا آپ کو فون کرے گا، صحیح اس کا مسئلہ کی یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تفسیر پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور دوسری صفحہ نمبر 4 پر ہے، اس میں مصنف ابن شیبہ کا حوالہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کون سی کتاب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی کتاب، امام بخاری کے استاد کی کتاب۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا، فی الصلاۃ تحت السر کا لفظ آتا ہے۔ اب ان کے اعتراض آتا ہے صحیح تحت السر جو ہے یہ لفظ تو ہے ہی نہیں، میں زیادہ نہیں، آپ کے اس فائل میں حوالے بھی موجود ہیں، میں ایک دو حوالے اپنے سندھ کے بتا دیتا ہوں۔ مولانا عابد سندھی اور مولانا محمد ہاشم سندھی یہ خود فرماتے ہیں کہ تحت السر کا لفظ موجود ہے۔ ان کے یہاں ایک بات ذہن وہ جس بندے کو کور کرتے ہیں نا اس بندے کو ایک بات سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے لوگوں کو نہیں سمجھاتے۔ ہم اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ الحمدللہ ہمارا جو مسلک ہے اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں، پورے ہر چیز پر دلیل موجود ہے، ہر چیز پر، اور وہ کیا سمجھاتے ہیں اپنے لوگوں کو، بھائی ان کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ساری ضعیف پیش کرتے ہیں۔ آپ ان حدیث کو لیں گے نا، جب ان سے وہ کسی کو بتا رہے ہوں آپ سن رہے ہوں، وہ خود کہ ایک بھی حدیث نہیں ہے، ساری ضعیف ہیں، ساری ضعیف ہیں، ساری ضعیف۔ بھائی تم کہتے ہو بخاری صحیح بخاری میں تم یہ مسئلہ تو دکھاؤ۔ صحیح بخاری اس مسئلے میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، صحیح بخاری میں اس مسئلے کو ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ضرور ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اور ناف کے نیچے رکھا، تحت السر کا لفظ موجود ہے۔ میرے دوستو، ہم جس مسلک پر کام کر رہے ہیں، جس مسلک کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک مسئلے پر دلیل ہے۔ ہم ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، میں نے 4 حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا جو فائل میں موجود ہے، اور ہم ہاتھ کہاں پر باندھتے، جگہ کیا ہے، اس پر احادیث اس فائل میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ان کو کہیں کہ آپ تو کہتے تھے سیاستہ میں مسئلہ دکھاؤ، آپ بھی دکھا دو، سیاستہ امام بخاری کی کتاب میں دکھاؤ، سیاستہ میں دکھاؤ۔ ان کے پاس ان کے مسئلے موجود نہیں ہیں، کیوں؟ ان کا کام یہ ہے کہ سنت سے لوگوں کو ہٹاؤ۔ ہم اور آپ وتر کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 3، وہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 1، کم کر دو۔ میں اور آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 20، وہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 8، کم کر دو، کم کرتے جاؤ۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، ہمارے یہاں ہے، ان کے یہاں نہیں ہے، چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے، کام چلاؤ، جیسے آتا ہے کرتے رہو۔ خدا کے بندے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، آج تو تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم بہت اچھے ہیں، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھانا ہے؟ اس لیے استاد محترم کی ایک کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، اس کو ہم میں سے ہر بندے کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ جس وقت کوئی مسئلہ پیش آنا آپ کتاب کھولیں اور کتاب، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو سفر میں رہتا ہے، کہ آگے پیچھے رہتا ہے، مدرسے میں رہتا ہے، موبائل اس کے پاس بڑا ہے، پلے اسٹور میں جائیں، نماز اہل سنت والجماعت لکھیں اور کتاب آ جائے کہ اس کو انسٹال کر لیں، اس میں سے جو بھی دلیل چاہیے اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اور مزید اگر آپ کو اس احادیث پر اسناد کی بحث چاہیے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ راوی تمہارا ضعیف ہے، اب اس کی توثیق کہاں پر ہے، ہم کہاں پر دیکھیں، تو آپ کوشش کر کے anafmedia.com پہ جائیں، اس ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یہ فائل آپ کو مل جائے گی، اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں مکمل حوالے موجود ہیں۔
اسی لیے ہم تیاری کر رکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے کہ ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، اور کہاں رکھیں گے؟ تحت سرہ کا لفظ موجود ہے، ناف کے نیچے رکھیں گے۔ اور تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسند ابن زید، یہ مسند زید جو ہے یہ کتاب، اس کے اندر حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کرنا، نمبر 3 نماز میں دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا۔ اعتراض کرتے ہیں سائیں یہ جو آپ کے مسند ابن زید ہے نا، یہ شیعوں کی کتابیں آپ کی نہیں ہیں، یہ شیعوں کی کتابیں آپ کی نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اس میں جو مسائل ہیں، اس میں جو احادیث ہیں، یہ ساری شیعوں کی تائید کرتی ہیں، جو آپ کی تائید کریں ہماری کرتی ہیں۔ شیعوں کے یہاں کیا طریقہ ہے؟ وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے کا اس کتاب میں ذکر ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاؤں دھوتے ہیں۔ شیعہ کیا کرتے ہیں؟ مسح کے قائل ہیں، اس کتاب میں موجود ہے جب آپ وضو کریں تو پاؤں کو دھویا کریں۔ نمبر 2 اس میں نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع دین کا ذکر نہیں، جبکہ شیعہ سلام میں بھی رفع دین کرتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ حنفیوں کی کتاب ہے۔ اور پھر آگے جائیں، تیسرے نمبر پر اس میں تراویح کا ذکر ہے، جبکہ وہ تو سرے اس کا منکر ہے، وہ تو مانتے نہیں ہیں اس کو۔ تو معلوم ہوا ہے شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ان احادیث کو، ان کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے، اگر وہ اعتراض کرے یہ تمہاری کتاب نہیں ہے تو ان کو بتاؤ، اگر ہماری نہیں ہے تو شیعوں کے مسئلے کی تائید کیوں نہیں کرتی؟ تو میرے دوستو، یہ میں نے جو خلاصہ عرض کیا ہے کہ ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، وہ صرف یہ بتائیں گے کہاں باندھنے، بس کیسے باندھنے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آپ اور ہم جب بھی کبھی کسی بات پر کسی سے سوال کرتے ہیں، کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ مسئلہ رفع دین کو اٹھاتے ہیں، جبکہ مسئلہ رفع دین بعد کی بات ہے۔ پہلے تکبیر تحریم ہے، پھر ثنا ہے، پھر قرات ہے، پھر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر ثنا ہے، پھر قرات ہے، پھر یہ مسئلہ جا کے رفع دین پہ پہنچتا ہے۔ آپ اس کو کہو کہ نماز پوری پڑھنی چاہیے یا آدھی پڑھنی چاہیے، اور نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے وہ پوری دی ہے یا آدھی دی ہے؟ اگر پوری دی ہے تو پوری سے شروع کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ تکبیر تحریم کے وقت کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس پر احادیث پیش کرتے جائیں۔ ثنا کوئی بندہ نماز میں بھول گیا، اس پر حدیث پیش کرتے جائیں، اور کوئی لوگ نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ مسئلہ انشاءاللہ مفتی حسنین صاحب ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اسی طرح اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کوشش کریں کہ ان مسائل کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ سمجھ لیں نا، تب بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کیا ہمارے مسئلے میں ہمیں تو صحیح بخاری کی تائید ملتی ہے، ان کو بھی نہیں ملتی۔ اب آپ کو ذہن میں آئے گا کہ وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کا کیا جواب ہوگا، جو وہ پیش کرتے ہیں ان کے میں صرف 1-2 کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ ان کے یہاں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو سنن کبریٰ کی ہے، سنن کبریٰ کی پیش کی، صحیح بخاری کی پیش نہیں کی، یاد رکھنا، سنن کبریٰ کی تو پیش کی ہے، صحیح بخاری کی پیش نہیں کی۔ کسی اور کتاب کی پیش کریں گے، سیاہ ستہ کی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے پاس ہے جو نہیں۔ نعرہ کیا تھا، بات کیا تھی کہ سیاہ ستہ میں سے دکھاؤ، اپنی نماز سیاہ ستہ میں ثابت کرو، اپنی نماز صحیح بخاری میں سے ثابت کرو۔ اب سنن کبریٰ کا حوالہ، اب سنن کبریٰ کا حوالہ دیتا ہے، جو ان کا حوالہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تفسیر پیش کی ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے درمیان میں رکھنا، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھنا، اپنے سینے پر رکھنا۔ اور اس روایت کے اندر اب وہ کہتے ہیں سائیں آپ نے جو حدیث پیش کی ہے یہ ضعیف ہے۔ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
جو آپ نے پیش کی ہے یہ ٹھیک ہے؟ اسی کو زبیر علی زئی خود کہتا ہے، اس روایت کے سند کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریش الکلابی، وہ کہتے ہیں یہ سخت ضعیف ہے۔ زبیر علی زئی فرماتے ہیں ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تمہارا کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، ہم بھی نہیں کہتے۔ پہلے تو ہم پر لیبل تھا نا کہ یہ ضعیف روایت پیش کرتے ہیں، ان کو بولو تم تو صحیح پیش کرو۔ اور پھر دوسری دلیل پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ کی، اور اس میں کیا فرماتے ہیں، وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اور اس میں ایک راوی نہیں، یحییٰ بن ابی طالب یہ بھی ضعیف، روح بن مسیب یہ بھی ضعیف، عمر بن مالک یہ بھی ضعیف، اور کتنی میں روایت پیش کرو اور کتنے حوالے پیش کرو۔ تم کہتے تھے کہ تمہارے مسلک پر جتنے احادیث آتی ہیں ضعیف، تم تو صحیح پیش کر لو نا، ہمیں کہتے تم غلط ہو، تم تو صحیح ہو جاؤ۔ ان کے پاس صحیح بخاری میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے خلاصہ آپ کے ذہن میں رکھ دیا ہے۔ اس کو آپ یاد رکھیں کہ میں اور آپ جب بھی کسی سے بات کریں اس کا خلاصہ ذہن میں ہو۔ میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کے کتنے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو بتائیں کیوں ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ استاد محترم کی محنت ہمارے سامنے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بریلوی مسلک کا ہم نے اس کو فائل دی رفع دین کی، سچ پوچھو ضلع نوشہر فیروز کے ان کے بڑے مفتی ہیں، اس کے پاس گیا، اس نے بتایا میں یہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے فائل لایا ہوں۔ اس نے دیکھتے ہی کہا سب سے پہلے اس کی فائل مجھے دو، اس کی کاپی مجھے دو۔ اہل باطل بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، ہم اس سے دور کیوں ہیں، کس وجہ سے؟ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں اور بات کرنے کا طریقہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بات کرنی کیسے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحیح بخاری ان کا ساتھ نہیں دیتی، کیوں؟ انہوں نے رفع دین کی بات شروع کرنی ہے، اس لیے رفع دین کرنے کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا، حضور نے ہمیشہ رفع دین کے، ہمیشہ کی ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں۔ ہم سوال کرنے کے حق بجا ہیں، آپ کہتے ہیں امام بخاری، ہمیں صرف یہ بتائیں کہ امام بخاری کے کتنے مسائل جو آپ نہیں مانتے۔ نمبر 1، امام بخاری عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ امام بخاری نے اپنے بخاری میں ذکر کیا، آپ کہتے ہو عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ابراد بالظہر، ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا چاہیے، یہ امام بخاری کہتے ہیں، آپ اس کو مانتے نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 3، فوت شدہ نمازیں، جو نمازیں قضا ہو جائیں ان کی قضا کرنی ہے، وہ کہتے ہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، توبہ استغفار کر لو۔ ان کا کام ہے عبادت گھٹاؤ عیش بڑھاؤ، عبادت گھٹاؤ عیش بڑھاؤ۔ ہم کہتے ہیں عبادت اتنی کرو کہ تھک جاؤ، اور جب جنت میں جاؤ وہاں تو عبادت ہے ہی نہیں نا۔ عبادت اتنی کرو کہ دنیا میں اپنے آپ کو تھکا دو، اور جب جنت میں جاؤ گے وہاں تو عبادت ہے ہی نہیں، وہاں تو عیش ہی عیش ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں مزے کر لو، آخرت میں موچڑے کھا لینا۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا امام بخاری کے مسائل، نمبر 1، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ابراد بالظہر، امام بخاری اس کے قائل ہیں، آپ اس کے قائل نہیں۔ نمبر 3، فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، آپ اس کے قائل نہیں۔ نمبر 4، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، آپ اس کے قائل نہیں۔ مدرک رکوع، جو بندہ رکوع کو پالے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، امام بخاری اس کو مانتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں لکھا ہے، اور اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے امام بخاری افتراش کو لکھا ہے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح جمعے کی 2 اذانیں سنت ہیں، آپ اسی کو نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ امام بخاری کا نام تو لیتے ہیں تو بات بھی مان لو نا۔ 2 اذان کا ذکر امام بخاری نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے، وہاں پر احادیث لائے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ معلوم ہوا آپ کا کام، آپ کے صرف حسد اور بغض احناف سے نہیں، امام بخاری سے بھی ہے۔ اگر اس سے حسد اور بغض نہ ہوتا تو یہ باتیں کیوں چھوڑتے؟ اور نمبر 9، قربانی واجب ہے ہمارے یہاں، اور امام بخاری نے بھی قربانی کو واجب لکھا ہے، وہ کہتے سنت ہے۔ امام بخاری نے قربانی کو واجب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 10، وتر میں دعا قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا ہے،
صحیح بخاری میں ہے، آپ اس کی بات مانتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ نعرہ تو لگایا صحیح بخاری کا، بات بھی مان لو۔ اور اسی طرح نمبر 11 توسل جائز ہے وسیلہ دے کے، جیسے استاد محترم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، حضور کے واسطہ دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں۔ توسل کے جواز امام بخاری نے لکھا ہے اور آپ نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ اور مسافت جو ہے سفر، ان کے یہاں گھر سے باہر نکل کے تمہارا سفر شروع ہو گیا، ہمارے یہاں 48 میل 78 کلومیٹر جا کے بنتا ہے، پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری لکھتے ہیں 48 میل، آپ اسی کی نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا احناف کے ساتھ نہیں، امام بخاری کے ساتھ بھی تمہارا مسئلہ ہے۔ میں نے عرض کیا ان کا کام ہے عبادت گھٹاؤ عیش بڑھاؤ، تو میں عرض کر رہا تھا نمبر 14 مردے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں، امام بخاری اپنے بخاری میں لایا ہے مسئلے کو، تم ان کے مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ آگے آ جائیں، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور آپ پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کا حوالہ پیش کیوں نہیں کرتے کہ نماز ننگے سر نہیں پڑھنی چاہیے اور آپ ننگے سر؟ اللہ اکبر! ہمارے علاقے میں ایک کچھ ساتھی ہیں، پورا دن اپنی دکان پہ گھومیں گے پھریں گے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جب جاتے ہیں نا نماز کے لیے، میں خود اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، ٹوپی نہیں ہوتی ہے اور ننگے سر نماز پہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹوپی اتار کے ننگے سر نماز پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے امام بخاری کا؟ میں ابھی کی بات ہے، کچھ دن پہلے میرے پاس ایک ساتھی آیا، ہمارے لگے کا تھا غیر مکلف، اچھا سلام کیا، آگے جب سلام کیا تو میں نے ان کو سلام کا جواب بھی دیا اور وہ ایک ہاتھ سے کرتا، میں نے کہا بھائی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سلام دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے، حوالہ دکھا دوں؟ حوالہ دکھا دوں؟ اس نے کہا نہیں بس میں سمجھ گیا، پھر دونوں ہاتھوں سے سلام کیا۔ تو میرے دوستو اپنے موبائل میں یہ دلائل رکھا کریں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ موبائل سے نکال کے دکھا دیں، کون سی دیر کیا مسئلہ بنتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا امام بخاری کے ان مسائل میں آپ کیوں نہیں آتے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور آگے آ جائیں نمبر 16 حالت حیض میں طلاق یہ واقع ہو جاتی ہے، امام بخاری کہتے ہیں حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور آپ امام بخاری کی بات نہیں مانتے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، آپ نہیں مانتے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، آپ نہیں مانتے۔ اور داڑھی ایک مشت مسنون ہے، امام بخاری نے اپنے بخاری میں لایا ہے، آپ امام بخاری کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے۔ نمبر 20 مسافہ 2 ہاتھ سے مسنون ہے، آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ حیلہ اور تاویل جائز ہے، آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ میرے دوستو جو امام بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، جو صحیح بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، ان سے پوچھو ان مسائل کو کیوں نہیں مانتے؟ سارے نہیں، کچھ تو یاد ہو جائیں گے نا۔ بھائی مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، آپ نہیں مانتے۔ 3 طلاق 3 ہیں، آپ نہیں مانتے۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ حالت حیض میں طلاق دیتی، طلاق ہو جاتی ہے، امام بخاری کہتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے آپ نہیں مانتے۔ 2-4 مسئلے یاد کریں، آپ بولتے امام بخاری بسم اللہ پڑھے اور امام بخاری کی جو ہے تقلید شروع کر دیں۔ جو امام بخاری نے کہا اس کی تو بات مانتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے مسائل پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ میں نے صرف خلاصہ عرض کر دیا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے، کیسے باندھنے۔ میں نے ایک بات اور عرض کر دی استاد محترم والی کہ جب ناپاک پر جگہ پر ہاتھ باندھیں تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ مسلک احناف ہے، ہم نے کیا سمجھایا یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمیشہ اپنی عقل سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، اہل باطل جتنے بھی ہیں نا، کیسے ہو سکتا ہے یار، لوگ مصروف ہیں، لوگوں کو مشقت ہے، 3 طلاق دے دی تو لوگ عورت کہاں جائے گی، عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسا ہوتا ہے۔ یار اس کو کیوں تم لاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ قرآن میں کیا آتا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جس کو غصہ آ جائے، غصے کو پی لے، تو یہ مومن کی نشانی ہے نا۔ غصہ آ جائے اور غصے کو پی لے، یہ کس کی نشانی ہے؟ مومن کی نشانی ہے۔ اور آپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کیوں اس کو گالی دیتے ہو؟ پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے ماں باپ کے آپ کو گالی دے تو کیوں اس کے لڑتے ہو؟ نہیں،
تم گالی کیوں دی؟ بھائی گالی دی ہے تجھے غصہ آیا ہے تو حضور کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل چلا رہے، چھوڑ دے، معاف کر دے، کیا ہوتا ہے؟ تجھے کوئی گالی دیتی ہے تجھے غیرت برداشت نہیں آتی، میرے دوست یہ حضور کی حدیث کو چھوڑنے کے لیے کیا تجھے تکلیف ہوتی، کس وجہ سے چھوڑتی ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا امام بخاری کا نام لیتے ہیں، ان کا کام نہیں لیتے، ان کی احادیث، ان کے مسائل نہیں لیتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمیں سمجھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ اس میں آنے والے ہر بندے کی حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے اس پروگرام کو اللہ ان کے مولا عبد الماجد صاحب عالم کو ان کے خوب حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔